تو ایمان والوں کی دو علامتیں قرآن میں اللہ نے بہت زیادہ بیان کی ہیں، اور یہ دو کام نبی رمضان میں زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ ایک نماز بہت زیادہ، بار بار ایک مسئلہ میں ریپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ 8 رکعت تراویح اگر رمضان میں ہوتی تو 8 تو عام دنوں میں بھی آپ نے پڑھی ہے، تو پھر رمضان میں یہ عبادت رات کی بہت زیادہ ہوتی ہے بھائی، یہ تو نارمل روٹین تھی۔ پھر وہی بات آتی ہے، بخاری کا حوالہ دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے۔ بخاری کی دوسری حدیث اس کے خلاف ہے، یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ، رمضان کے علاوہ مہینوں میں اتنی عبادت نہیں ہوتی تھی جتنی رمضان میں ہوتی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے رمضان میں یہ عبادت زیادہ، تو بخاری ہی کی دوسری حدیث اس کے اگینسٹ ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ 8 ہی پڑھنی ہے تو بخاری کی جس حدیث میں 8 کا تذکرہ ہے اس میں تو 4 رکعتیں کر کے ہے، 4 پڑھتے تھے، پھر کتنی پڑھتے تھے؟ 4 پڑھتے تھے۔ تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، مجتہدین کو جب چھوڑیں گے نا، اپنی ریسرچ آئے گی مارکیٹ میں، تو کسی ایک جگہ انسان ٹکتا نہیں ہے، پھر وہ لاتا رہتا ہے اپنی تحقیق۔ تو رمضان میں ایک کام عبادت، جیسے ہم تراویح پڑھتے ہیں تو عام دنوں سے کئی گنا زیادہ نماز کی تعداد ہو جاتی ہے۔ تو نبی نے 4 کام تو کیے لیکن 2 کو بہت زیادہ فوکس کیا ہے۔ ایک نماز کی بہت زیادہ کثرت، تو رمضان میں جتنا ٹائم آپ کے پاس رہ گیا ہے نماز کی مقدار، بولو بھائی بڑھا دیں، اور یہ عزم کر لیں پورے سال انشاءاللہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ جرمانہ رکھیں اپنے اوپر، جب تک انسان اپنے آپ کو سزا نہیں دیتے نا، انسان کا بچہ بنتا نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بھی نہیں انسان کا بچہ بنتا شرافت سے، یہ دور شر اور آفت کا ہے، شرافت کا نہیں ہے۔ خود سزا دے اپنے آپ کو۔ فجر کی نماز جس دن رہ جائے اس دن ناشتہ گول، ناشتہ نہیں کرنا اس دن۔ دوسرا کام جو بہت زیادہ نبی نے رمضان میں کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کا دریا بن جایا کرتے تھے۔ قرآن بار بار ذکر کرتا ہے کہ ہمارے نیک بندے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اتنا ذکر کیا قرآن نے کہ صحابہ پوچھتے تھے کہاں خرچ کریں، غریب کیسے خرچ کرے، اتنی ترغیب دی، پورے باغ آ کے صحابہ نے صدقہ کر دیے۔ جہاں نماز کا ذکر وہیں اللہ نے صدقے کا ذکر کیا۔ ماہرین معیشت اگر یہ آیتیں دیکھیں تو وہ شاید یہ سوچیں کہ صدقے کا تذکرہ اللہ قرآن میں اس لیے ذکر کرتا ہے تاکہ دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو جائے، اکنامکلی مسلمان قوم مضبوط ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ یہی وجہ ہوگی نا، تاکہ سب دیں اور معیشت میں اعتدال پیدا ہو جائے۔ یہ وجہ دوسرے نمبر پر ہے، اصل وجہ یہ نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ اصل وجہ بولو نہیں ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ انسان اور بندے کا جو اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے نا، اللہ چاہتے ہیں تم یہ ثابت کرو اپنے عمل سے کہ تمہارا مجھ پر ایمان ہے اور تمہیں یقین ہے کہ ایک دن تمہاری مجھ سے ملاقات ہونے والی ہے، اور تم دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہو اور تم دنیا سے دل نہیں لگاتے ہو۔ اس کے لیے جب تک روکھڑا خرچ نہیں کرو گے مجھے یقین نہیں آئے گا۔
بہت مشکل ہے بات سمجھنا. اس کے لیے جب تک روکھڑا خرچ نہیں ہوگا, اللہ کہتے ہیں مجھے تمہارے دعووں پر یقین نہیں آئے گا. اس کی مثال دیتا ہوں میں. ایک کروڑ پتی تاجر آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ایک پلاٹ بک رہا ہے, خرید لے, انویسٹ کر لے, پیسے نہیں ہیں ادھار لے کے ڈال دے, 1 کروڑ کا لے گا, میں تجھے قسم اٹھا کے کہتا ہوں 1 مہینے میں 30-40 لاکھ اس کی قیمت بڑھ جائے گی. پھر نہ بولنا کہ سودا ہاتھ سے نکل گیا. اس کی جگہ جب میں ہوں گا تو میں اسے مشورہ دوں گا, اگر تجھے اتنا ہی یقین ہے کہ یہ 1 مہینے میں 1 کروڑ سے 1 کروڑ 50 لاکھ کا ہو جائے گا تو اپنے پیسے لگا دے. کیا خیال ہے بھائی؟ اب وہ جواب میں این آ چوں چاں چیں چوں کرنے لگے, اس کا مطلب اس کو یقین بولو نہیں ہے. اس کو کسی نے یہ پلاٹ آپ کو پہنانے کا حکم دیا ہے, اس کا کمیشن ہے کہ یار اس کو پہنا دے, یہ سبزی والے بھی اس سے پیسے لے کے بھاگے ہوئے اور پتہ نہیں کون کون یہ خرید لے گا. جس کو یقین ہوتا ہے وہ اپنا سودا جانے دیتا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم اسٹیٹ ایجنٹ کو پیسے دیں گے کہ پلاٹ خریدو اور بیچو, تو دے دیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن عام طور پہ اسٹیٹ ایجنٹ کیا کرتے ہیں, اور بہت صحیح کرتے ہیں وہ, کیونکہ ان کی جگہ آپ ہوتے تو آپ بھی یہی کر رہے ہوتے. جہاں لگا کہ انویسٹمنٹ کم اور پروفٹ زیادہ تو وہ آپ کا نہیں بلکہ اپنا پیسہ لگائے گا اس میں, سمجھتے ہو. اور جہاں لگا کہ انویسٹمنٹ زیادہ ہے پروفٹ کم ہے, وہاں کمیشن پہ آپ کو وہ پلاٹ پہنا دے گا, اپنا کمیشن رکھ لے گا 2%, 1% جو بھی ہے آپ کو پہنا دے گا. وہ سارے نہیں ہوتے لیکن ہم اکثر ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے. جب آپ خود اس کی جگہ ہوتے تو یہی کر رہے ہوتے, تو پھر خود سوچ لو پھر اس میں کون سی ایسی گھبرانے کی بات. وہ کیوں لگائے گا آپ کے پیسے؟ جہاں انسان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ مجھے ملنے والا ہے 100% پروفٹ, وہاں کس کا پیسہ لگاتا ہے؟ اپنا. اور جہاں خطرہ ہوتا ہے وہاں کس کا لگاتا ہے؟ دوسروں سے پیسے لے کے لگاتا ہے. سر ایک بڑا اچھا پروجیکٹ آیا ہوا ہے, بہت بہترین پروجیکٹ ہے, آپ لگا لیں اس میں پیسہ. تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ مجھ پہ یقین رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں, یہ مجھے رزاق جو کہتے ہیں کہ میں روزی دیتا ہوں, یہ خالی پیلی کے نعرے ہیں, ہوائی باتیں ہیں, یا یہ مانتے ہیں کہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے ہاتھ میں. ان کو یقین ہے کہ ایک دن قیامت قائم ہوگی جس دن اپنے گناہوں کے بوجھ تلے یہ دبے ہوئے ہوں گے, اور اس دن ان کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے صدقہ خیرات کیا ہوگا تو اللہ کا غضب اس صدقے کی برکت سے ٹھنڈا ہوگا. ان کو اگر یقین ہے تو یہ پیسہ خرچ کیوں نہیں کرتے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور خرچ کا مطلب ٹرائی کرنے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے. دیکھو جس بزنس میں پروفٹ کا آپ کو یقین نہ ہو, امکان ہو, انویسٹمنٹ وہاں بھی کر دیتے ہو, مگر بڑی انویسٹمنٹ بولو نہیں کرتے. ٹرائی یار, ایک فائل لے کے ڈال دے یار, ایک فائل لے کے اسٹیٹ ایجنٹ کو کیا بولتے ہو یار, سب لوگ خریدنے, ہماری بھی ایک لے کے ڈال دے فائل, اتنے پیسے ہیں میرے پاس, 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ. کچی آبادی میں بھی لوگ پلاٹ لے لیتے ہیں. سوچو 10 20 لاکھ کے انویسٹمنٹ تو کچی آبادی میں کر رہے ہیں. کبھی اللہ کے لیے 10-15 لاکھ کی انویسٹمنٹ کی کسی نے؟ نہیں آئی کھوپڑی میں بات ہے. یعنی اللہ کو قرضہ دینے میں اتنا بھی رسک نہیں لے رہے جتنا کچی آبادی میں 10-15 لاکھ کے پلاٹ کا رسک لے رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب اتنا اللہ کے پاس جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا تو 20 روپے دے دیے اس کو وائپر والے کو جو آپ کا گاڑی کا شیشہ صاف کر رہا ہے.
حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی. اللہ کے لیے جب انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو گھر میں جو راشن آ رہے ہیں, انڈے پراٹھے بیوی کو جو کھلا رہے ہیں, اسی میں نیت کر لی صدقے کی. ٹھیک ہے وہ بھی صدقہ ہے, لیکن وہ تو آپ کو دینا ہے, وہ تو نو کا آپشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس. خیر کوئی رفیع بھائی, کوئی کسی کے پاس کسی کے باپ کوئی مائی کا لال ایسا پیدا ہوا, گھر والوں نے کہا 6 انڈے لاؤ اور آپ 5 لے آئے, ایسا کوئی ہو سکتا ہے وہ چنگیز خان میں اتنی ہمت ہو. تو اللہ یہ دیکھنے کے لیے کہ مجھ پر ایمان رکھتا بھی ہے کہ نہیں رکھتا, تو اللہ ہم سے کیا مانگتے ہیں؟ پیسہ مانگتے ہیں. اس لیے نہیں کہ اکانومک ملک کی بحال ہو جائے, غربت کا خاتمہ ہو جائے. غربت کے خاتمے کے لیے اگر صدقے کا حکم ہوتا تو غریب کو صدقے کا حکم کیوں ہوتا کہ وہ بھی کرے صدقہ؟ ہے بھائی, اسلام تو غریب کو بھی کہتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. غریب کو حکم دیا جہنم کی آگ سے بچو, صدقہ کرو. غریب کہے گا, خاص طور پہ صحابہ کے زمانے کے غریب تو ایسے غریب تھے کہ ایک ازار ہے ٹوٹل ملکیت, اوپر پہننے کی قمیض بھی نہیں ہے. یہ ایسے ایسے غریب جو آج کل آپ کو ملیں گے نہیں. اتنے غریب صحابی کو حکم دیا جا رہا ہے کیا کرو؟ صدقہ کرو, تاکہ اللہ کے غضب سے حفاظت ہو. وہ پوچھیں گے کیسے صدقہ کریں؟ آپ نے فرمایا شق تمرہ, کھجور آدھی توڑو, آدھی خود کھاؤ, آدھی کسی اور کو کھلا دو, صدقہ کر دو کسی کو. کیا اس سے غربت اکنامکلی قوم مضبوط ہو جائے گی؟ ہے بھائی, آدھی کھجور وہ کسی کو دیں گے کیا معیشت بحال ہو جائے گی قوم کی؟ تو خوب سمجھ لو, زکوٰۃ صدقہ خیرات کا بنیادی مقصد قوم کو معاشی لحاظ سے مضبوط کرنا نہیں ہے, یہ اس کی ایک حکمت ہے. نتیجہ نکلے گا کہ قوم معاشی لحاظ سے مضبوط ہوگی, غربت کا خاتمہ ہوگا. نتائج میں یہ بات داخل ہے. آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ اس لیے نہیں, بلکہ وہ آپ کا خدا سے تعلق کتنا ہے, آپ اس پر ایمان رکھتے ہو, آپ اپنے آپ کو اس کا غلام سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, آپ کو اس کے وعدوں پر یقین ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, اللہ کہتے ہیں کون ہے مجھے قرضے دے, قرضہ دو, قرضہ, اور میں سود لگا کے دوں گا, واپس بڑھا کے دوں گا. جس کو یقین ہے کہ رزاق اللہ ہے, کھلاتا وہ ہے, میں جو دے رہا ہوں یہ پیسے ضائع نہیں ہو رہے, یہ رب کو دے رہا ہوں, وہ سخاوت کا دریا بنتا ہے. اور جس کو یقین ہی نہیں ہے وہ ہر وقت نوٹ بیٹھ کے گنتا رہتا ہے, کمیٹیاں ڈال ڈال کے اور گھسیٹ رہے ہیں, کمیٹیاں ڈال ڈال کے, پیٹ کاٹ کاٹ کے کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں. عربی میں نا کنجوس کے لیے 2 الگ الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. دیر آر 2 types آف کنجوس. ایک کو بخیل کہتے ہیں اور ایک کو شحیح. شحیح شین اور حلوے والی ہا اور یا اور پھر حلوے والی ہا. روزے میں ذرا حلوے والی بات کرنے سے بھی اپنا مزہ ہے نا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شحیح. یہ کنجوس کی سپرلیٹو ڈگری ہے. کنجوس اسے کہتے ہیں جو دوسروں پہ خرچ نہ کرے. شحیح اتنا بڑا کنجوس جس کمبخت کو اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کیا جا رہا اس سے. سمجھتے؟ یہ کنجوس کی وہ قسم ہے جو کمبخت اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا. 70 سال 80 سال عمر ہو گئی, بینکوں میں پیسے رکھے ہوئے ہیں, آڑے وقت میں کام آئے گا. تو آڑا وقت تو اب یہ آڑا نہیں تو کون سا وقت ہے یہ؟ خواتین زیور رکھا ہوا ہے, کئی تولے سونا, زکوٰۃ نکالتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. خوب سمجھ لیں, زیور چاہے استعمال کا ہو یا استعمال میں نہ ہو, سونا اور چاندی اس پہ بہرحال زکوٰۃ واجب ہے. خواتین کہتی ہیں کہ یہ ہم نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. تو آڑا وقت تو آ گیا نا.
آڑا وقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پر ایسی کوئی مصیبت آ جائے کہ آپ کے پاس اپنی بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی پیسہ نہ بچے. تو ایسے آڑے وقت میں اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے, آپ کسی سے مطالبہ کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے آڑے وقت میں بھی لوگ اپنا مال خرچ نہیں کر رہے, دوسروں سے مانگ رہے ہیں, زکاتیں مانگ رہی ہیں. بعض خواتین جن کے پاس, ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ایک آدمی کے پاس 1,00,000 روپے پڑے ہوئے ہیں بینک میں, بیچارے کے پاس ہیں بھائی, تو اس کے ہاں کوئی ضرورت ہے, بیماری ہے, علاج کے پیسے نہیں ہیں, تو میں زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ میں نے کہا نہیں دے سکتے, کیونکہ 1,00,000 روپے یہ نصاب سے کیا ہیں, زیادہ ہے. حضرت یہ تو پورے نہیں ہوں گے. میں نے کہا پھر اس سے بولو یہ خرچ کر دے. یہ کیا کرے؟ یہ خرچ کر دے, پھر آپ زکوٰۃ دے دیں اس کو, پھر 0 میٹر ہو جائے گا. تو یہاں لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیسے اس نے آڑے وقت کے لیے رکھے ہوئے ہیں. پتہ نہیں آڑے ترچے وقت کی ڈیفینیشن ہے کیا. آڑا تو یہی وقت ہے نا کہ بیماری آ گئی اور پیسے نہیں ہیں, تو اب یہ آڑا وقت آ گیا, تو خرچ کرو پیسے. اس کو کہتے ہیں الذی جمع مالا وعددا. اہل جہنم کی علامت مال جمع کرتے ہیں اور اس کو بیٹھ کے گنتے رہتے ہیں. یہ تو اسٹور کرنے والی بات ہو گئی. پہلے اپنا پیسہ خرچ کرو بھائی. تو اللہ نے جو ہمیں مال خرچ کرنے کا حکم دیا وہ اللہ اور بندے کے تعلق کی وجہ سے. دیکھو جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبوب پر پیسہ اس کی ضرورت کی وجہ سے خرچ نہیں کیا جاتا, بلکہ اپنا اور محبوب کا تعلق ثابت کرنے کے لیے اس کے ثبوت کے طور پہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. آپ کی شادی ہو گئی کسی مالدار گھرانے میں, لڑکی بڑی لینڈ لارڈ, مہر کی بات ہوئی, آپ نے کہا 10,000 ڈال دو ایک شریح بس وہ پوری کرنے کے لیے. منہ دکھائی پہ کیا دیں گے؟ آپ نے کہا دعائیں اور سلام پیش کروں گا آپ کی خدمت میں, دعائیں لے کر آؤں گا. ولیمے میں کیا کریں گے؟ ولیمے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈیفینس میں سب کھاتے پیتے لوگ ہیں بھائی, سب کیا ہیں؟ کھاتے پیتے لوگ ہیں. سالے بھی جو آپ کے ہوں گے سارے کھاتے پیتے ہیں, روزانہ کھاتے پیتے ہیں ماشاء اللہ. تو میں کیا ولیمہ بھائی؟ گفٹ میں کیا دو گے بیگم کو؟ گفٹ کی ضرورت کیا ہے؟ کروڑ پتی باپ کی بیٹی ہے بھائی, کروڑ پتی باپ کی بیٹی ہے, سب کچھ اللہ کا دیا ہے, تو گفٹ کا کیا کرنا ہے؟ وہ رشتہ دے دیں گے؟ بولو نا. بولیں گے تو کیا کرنے آیا ہے, تو کیسے ثابت کرے گا کہ تجھے بھی محبت ہے بھائی؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے, لیکن ہمیں اس پیسوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, لیکن ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ تو یہ ثابت کر کہ تو اس شادی پہ خوش ہے اور تو محبت کرتا ہے, تو عزت دیتا ہے رشتہ داروں کو, سسرالیوں کو. تو ملک میں غربت ختم ہو چکی ہو, کوئی غریب نہ ہو, کسی کو ضرورت نہ ہو, پھر بھی اللہ کیا کہتا ہے؟ آپ نے مال خرچ کرنا ہے. یہ نماز کی طرح ضروری ہے. اہل ایمان کی علامات میں سے وہ تلاش کرتے رہتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے پیسہ نکالنا ہے, پیسہ. اب آپ ڈرے ہوئے ہوں گے مفتی صاحب اب مانگیں گے چندہ ٹائٹ والا. آج کمیٹی نے مفتی صاحب کے ذمے لگایا ہوگا کہ دبا کے کیا کرنا ہے, تو سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں. میرا کہیں یورپ کا ویزا لگنے والا تھا تو کسی نے شکایت کر دی کہ یہ آئے گا چندہ مانگے گا, تو جو بلانے والے تھے وہ پیچھے اڑ گئے. میں نے ان سے کہا کہ میں قطعاً نہ میرا یورپ میں آگے چندہ مانگنے کا ارادہ تھا اور آپ کے خرچے پہ آنے کا ارادہ بھی نہیں تھا, تو آپ سے تو رابطہ کیا, ویزا لگ جائے گا تو ہم اپنے خرچے پہ جائیں گے. تو پتہ نہیں مولویوں کا کیا امیج لوگوں نے دماغ میں بٹھا لیا ہے. تو میرے بھائی آپ
کو جو ہم ترغیب دے رہے ہیں، اور یہ آپ کو نہیں، یہ میں اپنے آپ کو بھی دے رہا ہوں. میں تو جب بیان کرتا ہوں تو سب سے زیادہ میں ڈر رہا ہوتا ہوں کہ میں کتنا اس معیار پہ پورا اترتا ہوں. اللہ مجھ سے پوچھے گا ادھر تو بڑا فنٹر بنا ہوا تھا ممبر پہ بیٹھ کے، تو کیا کر رہا ہے؟ تو یہ مجھے خود بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کون سا کوئی سخاوت کے دریا ہیں. قرآن نے بیان کیا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا، تباہی ہے اس شخص کے لیے جو مال جمع کرتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے. یہ چائنا والوں پہ سوٹ کرتی ہے یہ چیز، جنہوں نے کروڑوں روپے کے قبرستان خریدے ملیشیا میں. نہیں بتایا، دکھائی میں نے ویڈیو، ایک پیسہ لے کے دفن ہو جاؤ. یہ کسی اہل ایمان پہ کنجوسی سوٹ نہیں کرتی. مسلمان سخی ہوتا ہے، اپنی ذات پہ بھی خرچ کرتا ہے. مسافر خانہ ہے بھائی، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، کھاؤ پیو بچا بچا کے، بولو نا مت رکھو. ابھی دانت ہیں، بادام کھا سکتے ہو، بڑھاپے میں بادام ہوں گے چبانے کے لیے، دانت نہیں ہوں گے، کھا لو. یقول العبدی مالی مالی، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال. حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا تیرا مال وہ ہے جو کھا کے ختم کر دیا پہن کے پرانا، باقی تیرا نہیں ہے، مرے گا وارثوں میں بٹے گا، اور وارثوں کا بھی نہیں ہے، وہ مریں گے آگے ان کے وارثوں میں جائے گا، کھاتا کوئی بھی نہیں ہے. ہر آدمی اس نیت سے بچا رہے میرے بچوں کے کام آئے گا، بچے اس نیت سے بچا رہے ہمارے بچوں کے کام آئے گا، وہ اس نیت سے کہ ہمارے بچوں کے کام آئے گا. تو یہ قیامت میں جو آخری بندہ پیدا ہوگا نا، اس کے کام شاید آ جائے، اس کے بھی نہیں آئے گا، وہ پھر اللہ زمین اور آسمان کو تباہ کر دے گا. اللہ نے بہت زیادہ دیا ہے تو ٹھیک ہے، بچوں کے لیے بھی کچھ روک لو، کچھ پراپرٹی لے کے ڈال دو. حدیث میں ترغیب ہے، بالکل لاوارث نہ چھوڑو، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہو نا. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، کہ بھئی یہاں تک کرنا ہے میں نے جمع، اس کے بعد نہیں کرنا. ہمارے ہاں کوئی حد ہی نہیں ہے، کتنا جمع کرنا ہے، بس جتنا ہو جائے جتنا ہو جائے جتنا ہو جائے تو کرتے چلے جاؤ. پھر تو نہ خود کھا سکو گے نہ دوسروں کو کھلا سکتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی آدمی اللہ کے بھی قریب، لوگوں کے بھی قریب، اور جنت کے بھی قریب. قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار. جہنم سے دور ہوتا ہے. جہنم کو سخی لوگوں سے بہت نفرت ہے، بہت نفرت. جہنم کو محبت ہے کنجوسوں سے. اور آپ نے فرمایا اور کنجوس بعید من اللہ، اللہ سے بھی دور، اللہ کو بھی نفرت ہے، کیونکہ اللہ کی صفت ہے خرچ کرنا. تو اللہ کو پسند بھی کون لوگ ہیں؟ جو خرچ کرتے ہیں. بعید من اللہ بعید من الناس، فرمایا کنجوس آدمی لوگوں سے بھی دور. لوگ بھی نفرت کرتے ہیں، بیوی بھی نفرت کرتی ہے شوہر سے. کھلانے میں کنجوسی کرتے ہیں نا بعض میاں. ہم نے دونوں قسم کے میاں مارکیٹ میں دیکھے. بعض میاں گھر آئیں گے، لا رہے ہیں جی بچوں کے لیے فروٹ لا رہے ہیں. اللہ نے اگر وسائل دیے نہیں دیے تو اپنے اوپر قرضے نہ چڑھاؤ، کھلا رہے ہیں. اور بعض میاں کیا کرتے ہیں، الٹا بیگم سے مانگ رہے ہوتے ہیں. اور میں نے ایک بیان کیا نا موسیٰ علیہ السلام پر، کہ موسیٰ علیہ السلام صحت مند بھی تھے، امانت دار بھی تھے. تو ان کے والد نے کہا کہ اگرچہ ابھی کماتے نہیں ہیں لیکن کمانے کی طاقت ہے، تو بیٹی ان کے حوالے کر دی، داماد بنا لیا ان کو. کسی نے نیچے لکھا مفتی کمنٹس میں نا، میرے بیان کے نیچے کمنٹس میں، کہ آج الٹا ہو رہا ہے، لڑکا دیکھ رہا ہے کہ لڑکی کماتی ہے کہ نہیں کماتی. کتنی بےغیرتی کی بات ہے. ہم تو اس پہ لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ لڑکا اگر نہیں بھی کما رہا، طاقت ہے کمانے کی تو شادی کر دو. اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ چلو عملاً کما رہا ہو وہ. لیکن آپ تو بالکل ہی الٹے ہو گئے نا، بالکل ہی کیا ہو گئے، بالکل ہی الٹے. بے غیرتی کی انتہا ماشاء اللہ. لیکن یاد رکھو بے غیرتی ایک ایسی چیز ہے جس پہ ایک دفعہ کمپرومائز کر لو نا تو زندگی بڑی اچھی گزرتی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر آدمی ایک دفعہ
یہ تہیہ کر لے کہ میں نے بے غیرت بن کے زندگی گزاری ہے، پھر ٹینشن نہیں ہے. ایک دفعہ یوں کر کے جھٹک دو، یوں کر کے نا ایک دفعہ. وہ میں اکثر ایک چٹکلا سناتا ہوں نا. ایک آدمی کے لیے رشتہ آیا تو لڑکی کے ابا نے کہا کہ ہم اپنی بیٹی تمہیں اس شرط پہ دیں گے کہ تمہیں گھر داماد بننا پڑے گا. اس کو ایک دم غیرت آ گئی، ایک دم ضمیر جاگ گیا، گھر داماد تمہارے ٹکڑوں پہ پلوں گا میں ہیں. لیکن دل میں خیال آ رہا ہے مزے کتنے ہیں یار، کوئی خرچہ ہی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، مزے کتنے ہیں، فری میں گھر بھی مل جائے گا. اب ضمیر ملامت کر رہا ہے کہ بے غیرتی ہے، تو ضمیر کی آواز کبھی زبان پہ آ رہی ہے یہ بے غیرتی، لیکن ادھر عقل کیا کہہ رہی ہے، بھائی مزے کتنے ہیں. تو شروع میں تو بڑا جوش میں آیا، یہ بے غیرتی قبول ہے. شروع میں کہتے یہ بے غیرتی گھر داماد تمہارے ٹکڑوں پہ قبول ہے. ایک دم جھٹک دیا نا کہ نکالو یہ غیرت ویرت کے خیال. تو اس لیے میں کہتا ہوں ایک دفعہ یہ غیرت اور یہ سب اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا جو آدمی کو جھنجھوڑتی رہتی ہیں، یہ جھٹک کے نکال دو، طبیعت سے بے غیرت بن جاؤ. پھر بیگم سے بولو کما کے لا بھائی، تو میں پڑا ہوں یہاں پہ سگریٹ پی رہا ہوں. اپنے پیسے چھپا چھپا کے لاکروں میں رکھو، نہ کھلاؤ. کماتے 10 لاکھ ہو، بیگم کو بتاؤ 50,000 کماتا ہوں. دوستوں کو تو بتاؤ ہی نہیں، اور پھٹے پھٹے کپڑے پہن کے پرانی سی پھٹی ہوئی موٹر سائیکل پہ گھوما کرو تاکہ ڈاکو نہ چھین لیں. لوگ اب یہ بھی کر رہے ہیں ڈاکو نہ چھین لیں، تو ڈاکو چھینے گا تو یہی بن جائے گا نا کہ پھٹی ہوئی موٹر سائیکل پہ گھومے گا، تو ڈاکو کے چھیننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بھائی. ابے تو اچھی بائک پہ جائے گا، ڈاکو چھینیں گے تو پرانی پھٹ پٹی پہ آ جائے گا، تو وہ تو چھینے بغیر ہی تو پھٹ پٹی پہ گھوم رہا ہے. تو جو کام ڈاکوؤں کے چھیننے کے بعد ہوتا تو چھیننے سے پہلے ہی اسی لائف اسٹائل پہ آ گیا. تو ڈاکوؤں سے بچنے کا ایسا طریقہ استعمال کرنا کہ آپ غریبوں والی زندگی گزارنا شروع کر دو، تو فائدہ کیا ہے پھر. ڈاکو سے بچنے کے اور 10 طریقے ہیں. کوئی ٹائمر لگوا دیں، اس میں کچھ چور لاک لگوا دیں، گارڈ رکھ لیں، کچھ بھی کر لیں. خیر غیرت کو میں صحیح بتاؤں ایک دفعہ یہ تجربہ کریں، ایسے بیٹھ کے نا یوں کر کے جھڑکیں، بڑی زبردست زندگی ہو جائے گی. لیکن اگر غیرت نہیں نکال سکتے جھٹک کے، تو پھر پوری غیرت والی لائف گزارنی پڑے گی. پھر یہ درمیان کی حالت میں مزہ نہیں ہے، یا تو اچھے بن جاؤ یا برے بن جاؤ. بیچ کا آدمی کی نہ لوگ تعریف کرتے ہیں نہ اسے برا کہتے ہیں، وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. ایسی زندگی ہو، اچھا بنے. تو قریب من الناس حدیث میں آتا ہے سخی لوگوں کے قریب ہو جاتا ہے، لوگ محبت کرتے ہیں، چہرے پہ رونق آ جاتی ہے سخی آدمی کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنجوس اللہ سے بھی دور اور لوگوں سے بھی دور. لوگ بھی کہتے ہیں لچڑ، لچڑ سمجھتے ہیں، بڑا ہی لچڑ آدمی. اور لچڑ صرف اس کو نہیں کہتے خرچ نہ کرے، ہر وقت لوگوں کی جیبوں سے چیزیں نکالنے کی کوشش میں لگا رہنا، یہ بھی لچڑ پنا ہے. اور آج کل دور ہے مارکیٹنگ کا، اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹنگ کرتے ہیں نا لوگ، تو مارکیٹنگ میں بھی میں نے لچڑ بھی دیکھے ہیں. دیکھو ہر آدمی چاہتا ہے میری پروڈکٹ مارکیٹ میں جائے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. موقع بے موقع اپنی چیزوں کو لا کے میری یہ چیز خریدیں، میرے یہ ہر وقت ہر بے موقع. اب میں بعض واقعات ایسے سناؤں تو وہ بندہ سمجھ جائے گا کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس لیے مجھے پھر وہ بتاتا نہیں. میں بے موقع آپ کی بات کیا چل رہی ہے، آپ اپنے ڈبے لے کے بیٹھ جاؤ، اپنے دودھ کے ڈبے. بات کیا چل رہی ہے، آپ اپنا گھی لے کے بیٹھ جاؤ، ہماری دکان میں یہ گھی ہے. ابے بھائی تم یہاں بات مجھ سے گھی کی کرنے کے لیے آئے ہو؟ کیونکہ 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو میرے ساتھ بیٹھ کے اپنا گھی چورن بیچنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. بھائی مجھ سے کوئی ملنے آیا، فار ایگزامپل اس کا گھی ہے بہت اچھا، ایک مثال دے رہا ہوں. اب ان کو پتہ ہے مفتی صاحب کے ساتھ 20 آدمی اور بیٹھے ہوئے ہیں، تو اپنا گھی مجھے تعارف کروانا شروع. وہ مقصد ہوتا ہے بندوں کو گھی پہنانا. یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، موقع نہیں ہے. یہ مارکیٹنگ کرنے والے آدمیوں کو دیکھیں نا، ایسے الفاظ رٹ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں
مجھے وہ گدھا یاد آتا ہے. ایک آدمی سے گدھا بک ہی نہیں رہا تھا, اس نے دلال کے